الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طویل روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عرضت علی الامم، مجھے بذریعہ وحی پچھلی امتوں کو دکھایا گیا تو میں نے دیکھا بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک آدمی ہے، بعض انبیاء ایسے ہیں معہ رجلان جن کے ساتھ دو آدمی ہیں، اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ چند آدمیوں کا گروہ ہے. اتنے میں مجھے ایک بڑا گروہ نظر آیا. فرجوت ان تکون امتی، میں یہ سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک اور مجھے بہت عظیم الشان اور بہت بڑا گروہ نظر آیا، جس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ زمینوں پہاڑوں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. پھر مجھ سے سوال کیا گیا: ارضیت یا محمد، اے نبی آپ راضی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعم یا ربی، جی ہاں میں راضی ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خوشخبری سنائی اور کہا کہ ان مع ہؤلاء 70,000، کہ آپ کی امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیے جائیں گے. جس وقت یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سنا رہے تھے تو ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ فادع اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں مجھے بھی شامل فرما دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی شامل فرما دیا. یہ موقع دیکھ کر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ نے آپ پر سبقت حاصل کر لی. مطلب یہ تھا کہ اب اس سلسلے کو میں مزید دراز نہیں کر سکتا، اب اللہ رب العزت اپنے فضل سے جسے چاہیں ان 70,000 میں داخل فرما دیں. اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے لوگوں کی کچھ صفات بھی ہیں کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، 4 اوصاف ایسے ہیں کہ اگر کسی انسان میں داخل ہو جائیں، کسی مسلمان میں شامل ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. اور وہ 4 اوصاف یہ ہیں: هم الذین لا یسترقون، کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ لوہے کو آگ پر گرم کر کر داغ کر علاج نہیں کرتے، اور تیسری صفت یہ کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں کرتے، اور چوتھی صفت یہ ہے ان لوگوں کی کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ہر کام میں بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ 4 اوصاف جس مسلمان میں شامل ہو جائیں
تو اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے. چونکہ میرے مخاطبین اس اسپیچ میں میرے ڈاکٹرز بھائی ہیں تو میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا جس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو. اہل عرب کی چونکہ عادت تھی کہ وہ لوگ جب دیکھ لیتے کہ کوئی مریض جب علاج کے بعد صحت یاب نہیں ہو رہا، ساری دوائیں سارے تجربے اس پر غیر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں اور کوئی چیز کارگر نظر نہیں آ رہی بظاہر، تو وہ لوگ لوہے کو آگ پر گرما کر مریض کے جسم پر داغتے تھے. اور ان کے ہاں یہ قول مشہور تھا آخر الدواء الکی، اب اس کا آخری علاج یہی ہے کہ لوہے کو آگ پر گرمایا جائے اور اس کے جسم پر داغا جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے علاج کو ناپسند فرمایا، اس لیے کہ اس میں شفا کی کوئی یقینی بات نہیں ہے، صحت یابی کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن مریض کو تکلیف نقد تکلیف ہے مریض کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے علاج کو بالکل ناپسند فرمایا. اگر آج ہم اس پوائنٹ کو دیکھ کر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ڈاکٹرز بھائیوں کا عجیب مزاج بن گیا ہے. اپنی فیس زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے مریض کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے. فلاں ٹیسٹ کرا کر لے کر آؤ، فلاں ٹیسٹ کرا کر لے کر آؤ، جبکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مریض کو اتنے ٹیسٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے اپنا ایک عجیب ہی واقعہ بتایا مجھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جس جگہ میں ڈیوٹی دیتا ہوں، جس جگہ میں جاب کرتا ہوں، جس ہاسپٹل میں، وہاں پر ہمیں یہ ہمیں کہا گیا ہے، ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ اگر ایک دوا مثلاً جس کی قیمت 100 روپے اور وہی دوا کسی دوسری کمپنی کی جس کی قیمت 400 روپے ہے، تو ہمیں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ ہم وہ والی دوا لیں جس کی قیمت 400 روپے، اور اس کے بدلے میں پھر کمپنی والے ہمیں ڈاکٹرز کو بھی اور ہاسپٹلس والوں کے ہاسپٹل کے مینجمنٹ کو وغیرہ بھی ان کو بھی کیا نام ہے قیمتی انعامات وغیرہ دیتے ہیں اور کیا کیا قیمتی تحفے دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، جو ایک شخص پہلے ہی قابل رحم ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، وہ اپنے اہل و عیال کی تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی بے چین ہے، اور یہ ڈاکٹرز ان پر مزید قیامت ڈھا رہے ہیں. کبھی وہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ادھار مانگ کر شرمندہ ہو، تو کبھی دوست احباب کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے کہ میرا فلاں بیمار ہے، آپ میری مدد کریں. انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ کو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ مسلمان پہلے اور ڈاکٹر بعد میں؟ کیا یہ طریقہ علاج، کیا یہ طریقہ اسلام کا؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو روش آپ نے اختیار کی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ عیادت کے لیے تو اس کے سامنے وہ الفاظ بھی ادا نہ کیے جائیں جن سے وہ مایوس ہو. اسلام کا تو یہ طریقہ ہے کہ تسلی دینا اس کو. آپ کو تو چاہیے کہ آپ اس سے اپنی فیس بھی کم لیں اور ان دواؤں کو انتخاب کریں جو وہ آسانی سے خرید سکے، نہ کہ آپ اپنے پیٹ کے خاطر اس کی چمڑی اور دمڑی ادھیڑ دیں. روایت میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت ایک بندے سے کہیں گے کہ
کہ جب میں بیمار ہوا تو تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ بندہ پریشان ہو کر، حیران ہو کر یہ اللہ رب العزت سے سوال کرے گا کہ یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ان عوارض سے پاک ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ جب میرا فلاں فلاں بندہ بیمار ہوا تو تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے۔ اتنی زیادہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے احادیث کے ذریعے کہ ہم اپنے جو ہمارے بھائی بیمار ہو جائیں ہم ان کی عیادت کریں، ان کی جو مدد ہو سکی ان کی وہ مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طرح اسلام کے تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو صحیح طرح اچھی طرح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔